تو اپنے اندر عزیز طلباء یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرے. یہ وہ دعوت ہے جو اس امت کا طرح امتیاز ہے. اب ہم یہ دیکھیں ہمارے 4 ساتھیوں کا چوتھا ساتھی کون؟ 4 ساتھی، 3 یا 4 ساتھی. یہ ان کا لباس آپ سب سے جدا کرنا کیوں ہے؟ انہوں نے سر پہ پگڑی باندھی، جبہ پہنا، نہا دھو کر منصب کر کیوں بیٹھے؟ ان کا تدریسی تربیتی دور ان کا مکمل ہو گیا، ان کی پڑھائی مکمل ہو گئی. یہ اب آئیکن ہے، یہ ادارے کی پہچان ہے. یہ وہ پروڈکٹس ہے جو انہوں نے آج قوم کے سامنے رکھنی ہے کہ یہ ہمارے ادارے نے پڑھایا. یہ صاف ستھرے ہیں یا نہیں؟ بولے یہ عالم ہے، ان کے ساتھ پہ دستار بندی ہوگی. یہ سیمپل ہے تمام ادارے کی گزشتہ کئی سالوں کی محنت کا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں نبیوں میں آخری ہوں، تم امتوں میں آخری ہوں. اس کا مطلب ہے جو قافلہ حضرت آدم سے چلا تھا رسول اللہ تک پہنچ کر درس نظامی جو بھی نظام تھا انبیاء کی نبوت کا وہ مکمل ہوگا. میرے نبی نے کہہ دیا یہ آخری ہے. یہ ان کی دستار بندی سمجھو، ان کا جو سمجھو. ہم بند سمر کر دنیا میں اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہم اس نسل انسانی کا آخری طبقہ ہے جن سے اللہ نے بات کی ہے. ہمارے بعد اللہ کسی سے بات نہیں کرے گا. اللہ رسول اللہ کی شکل میں ہم سے کلام ہو گیا. اب ہمارے بعد نہ کوئی نئی وحی آنی ہے، نہ اللہ نے نیا کلام کرنا ہے. ہم اس نسل انسانی کا آخری طبقہ ہے. انبیاء کی شریعت کے حقیقی آئیکن ہم ہیں. ہم سے سارے نبیوں کی پہچان ہوگی، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. محمد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نبیوں کا پیغام ہے اس کے حقیقی مصداق، اس کے حامل یہ محمد عربی کی امت ہے. جیسے آج ہی ان کا مقام ہے 3-4 ساتھیوں کا 8 سالہ درس نظامی میں، تو تمام نسل انسانی کے اندر ہمارا وہ مقام ہے امت محمدیہ کا. ہماری وہ ذمہ داری ہے. تو اس حیثیت سے، اور جب بندہ ذمہ دار ہو تو آپ بھی سمجھتے ہیں جب ہماری ٹیمیں کھیلتی ہیں نا کرکٹ کے میدان میں جاتی ہیں تو دونوں ملکوں کا زور لگا ہوتا ہے. بالخصوص جب انڈیا سے ہو اور بالخصوص جب فائنل ہو تو فائنل میں کیا ہوتا ہے؟ سیمی فائنل میں کوئی نہیں پوچھتا، اور اس کے بعد نیچے جو ٹینٹ اور وہ نیچے چھوٹے سے ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں ان میں کوئی نہیں اتنا وقت دیتا. جس دن فائنل ہو اس دن مولانا صاحب کی بھی نماز قضا ہو رہی ہے، اس دن دکانیں بھی بند ہیں، اسکولوں میں چھٹی ہے، سب ٹی وی پہ نظریں چبا کر بیٹھے. کیوں؟ اب فائنل میچ دیکھو یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم فائنل میں اترائے ہو. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. اب یہ نسل انسانی کا فائنل ہے. 1,24,000 نبیوں کے نمائندے تم ہو، اور تمہارے مد مقابل شیطان کے نمائندے ہیں، دجال کے ہیں، فرعون کے ہیں، نمرود کے ہیں، شداد کے ہیں. دنیا کی ہر گمراہی کے نمائندے تمہارے سامنے ہیں. لیکن اللہ اور اللہ کے رسولوں کے نمائندے صرف تم ہو. میں نبیوں کا آخری ہوں، تم امتوں کے آخری ہو. اب تم پر جو ہے یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. تمہارے ساتھ دنیا کو کلوز کیا جا رہا ہے، اور اس آخری خیر و شر کے مارکے کے آخری سپاہی بھی تم ہو. جب آخری خیر و شر کے مارکے کے آخری سپاہی تم ہو تو پھر آخری حد تک زور بھی تمہیں لگانا پڑے گا. آخری حد تک اپنی صلاحیتیں تمہیں کمانی پڑے گی. اور خدا کے لیے میرے عزیز دوستو، آپ عالم ہو یا غیر عالم، آپ دنیا دار ہو یا جو بھی ہو، اس وقت انبیاء کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. 1,24,000 نبیوں کے پیغام کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں چاہیے کبھی یہ پرچم نیچا نہ ہو. ہمیں چاہیے اپنے رب کا نام کبھی رسوا نہ کریں. یہاں پہ ہمارے جب ہم پشاور میں آتے ہیں تو یہ ایک تجدیدی کام اس کو کہہ رہے ہیں. ہم نے کہ پنجاب میں کئی علماء نے کوشش کی کہ ہمارے معاشرے کے لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں، کسی نے کوئی ترتیب بنائے. اب ہمارے ہاں مزاج ایسا ہے کہ جو ایک کام کر لیتا ہے وہ دوسرا کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جو بندہ ریٹائر کراتا ہے نا، اسکول سے آئے، فوج سے آئے، پوچھو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کہہ 3-4 دن میں صرف سونا ہے. 3-4 دن میں نے نیند کرنی ہے. مسلمان کے لیے سونے کا ٹائم نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھو. انتم فی الرباط دائم، تم ہر وقت ہاتھے پیرا میں ہو، تمہارے لیے سونے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ دیکھو الحمدللہ سیکنڈ ٹائم پہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، سیکنڈ ٹائم میں آتے ہیں. تو گویا کہ اگر ہمارے ہاں پنجاب میں اگر کوئی کہے نا کہ میں عالم اس لیے نہیں بن سکا کہ میں ڈیوٹی سے آتا تھا، مجھے پڑھانے والا کون نہیں تھا، اس کا عذر چل جاتا ہے کیونکہ ہم وہاں نہیں پڑھاتے. ہمارے علماء وہاں ذمہ داری دیتے. KPK کے علماء کا یوزر، عوام الناس کا یوزر نہیں چلے گا اللہ کے ہاں کہ ہمارے پاس کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ہم سیکنڈ ٹائم کہاں پڑھتے. ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم اپنی ڈیوٹی دو، سیکنڈ ٹائم اللہ کے گھر آؤ اور آ کر مدرسوں میں آپ اپنا علم حاصل کرو. یہ اتنی بڑی سعادت ہے. دیکھو آپ کسی پیر کی خانقاہ میں 100 سال بیٹھے رہو، کسی رائبٹ اجتماع پہ یا جماعت کے ساتھ آپ زندگی چلتے رہو، آپ کو کوئی عالم نہیں کہے گا. یہاں کا 8 سال کا دورانیہ چلتے تھے، وقت تو گزر رہا ہے، تو رک نہیں رہا. یہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ایک ایسی
نسبت لگ جائے گی جس نسبت کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میری امت کے علماء کی مثال وہی ہے جو میری مثال امت فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، میری امت کے عالم کی فضیلت عبادت گزاروں پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا امتیوں پر۔ تو یہ اعزاز تھوڑا اگر آپ کو مل رہا ہے، ہمارے ان ساتھیوں نے بھی تو سیکنڈ ٹائم ہی پڑھا ہے، سیکنڈ ٹائم کا جام ہے، وقت تو سارا ہی اللہ کا ہے، صبح کا ہو یا شام کا ہے۔ تو آپ کی اگر زندگی کا آخری حصہ یعنی ایک دن کا آخری ٹائم آپ دین کو دے رہے ہیں تو سمجھ لو آپ اپنی آخرت اللہ سے لے رہے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم تو کچھ بھی ہو، انما الاعمال بالخواتیم، جیسے عملوں کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے، دن کا خاتمہ شام کو اور آپ کی شام کا خاتمہ ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے، آپ کی شام غروب ہوتی ہے قرآن و حدیث پڑھتے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ دنیا میں اپنے یہ تمام کیا، فرسٹ ٹائم اپنی روزی کمائی، رزق کمایا، شام کو دین کمایا، تو جب آپ کی زندگی کی شام ہوگی آپ کی زبان پہ قال اللہ تعالی رسول ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، اس سعادت کو آپ نے اس سے محروم نہیں ہونا۔ میرے وہ دوست احباب جو یہاں پر موجود ہیں لیکن مدرسے میں نہیں پڑھتے اور سیکنڈ ٹائم کا ارادہ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی عزیز ہے، اور یہ بھی بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخشنے کے لیے اتنے بہانے بنا رکھے ہیں، اتنی راہیں کھول رکھی ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، خود نہیں جا سکتے، اپنے بچے کا ارادہ کر لو، اپنے بھائی کا ارادہ کر لو، چاہے وہ پولیس میں ہے، ڈاکٹر ہے، اسکول ٹیچر ہے، خود پابند ہو جاؤ یا اسے کہو کہ بھئی سیکنڈ ٹائم تمہیں مدرسے میں جانا ہے اور عالم بننا ہے۔ اللہ آپ میں سے کوئی ارادہ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ سیکنڈ ٹائم دوں گا مدرسے میں؟ کوئی ساتھی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے قبول فرمائے۔ ایک آخری حدیث مبارکہ سنا کر میں وقت ہو گیا، سنا میں مختصر حدیث سنا دوں بس ایک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام اللہ و حبل اللہ المتین، جو کلام اللہ ہے یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، الممدود من العرش الى الارض، جو اللہ نے عرش سے زمین پر لٹکا رکھی ہے۔ اس چونکہ یہ زمین جہاں ہم رہ رہے ہیں نا یہ جہنم کا علاقہ ہے، اصل میں یہ جہنم کا علاقہ ہے۔ قاری طیب صاحب نے لکھا پہلے آسمان سے نیچے کا سارا ایریا جہنم کا ہے، اوپر کا سارا ایریا جنت کا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو زمین پہ بھیجا پھر اپنے اپنے بندوں کو نکالنے کے لیے جو خاص اللہ کے تھے، اللہ نے قرآن پاک کی رسی لٹکا دی ہے، جو جسے تھامتا جائے گا اس زمین کی جہنم سے نکل کر اللہ کی جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ آپ کوشش کرو یہ رسی خود تھام لو، شام ٹائم میں ملے جائے رسی خود تھام لو، نہیں تھام سکتے اپنے خاندان کے کسی فرد کو پکڑوا دو، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ ریسکیو کرے گا 10 بندوں کو اور عالم قرآن ریسکیو کرے گا 100 بندوں کو۔ تو اپنے خاندان میں ایک تو بناؤ جو اللہ کی اس ریسکیو ٹیم میں جائے اور رسی کو تھامے اور آپ کے خاندان کے کو بندے لے کر جنت میں جانے والا بنے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔